من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فاستغفروا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، جگہ جگہ پر اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، جو اچھے ہوں، جو نیک ہوں، جو متقی اور پرہیزگار ہوں، ان کی صحبت اختیار کرو. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت صالح ترا صالح کنت. اچھے لوگوں کی صحبت تم کو اچھا بنائے گی اور بروں کی صحبت تم کو برا بنائے گی. ایک بچہ یا ایک انسان اگر برے کے ساتھ رہے گا تو وہی برا ہو جاتا ہے، اور اچھوں کے ساتھ وہ بھی اچھا ہو جاتا. بڑے بڑے لوگ ہو گئے، عالم نہیں ہے لیکن بڑے بڑے بزرگ بن گئے صرف صحبت کی وجہ سے. تو صحبت کا بڑا اثر ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے: کونوا مع الصادقین. اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن میں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگوں، اللہ سے ڈرو. اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ کونوا مع الصادقین. اللہ نے طریقہ بتا دیا، سچوں کے ساتھ رہو. ظاہر بات ہے کون سچے ہیں، کون اچھے ہیں، کون بزرگ ہیں، ان کی کچھ پہچان بھی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر نیک لوگوں کی پہچان بتائی ہے کہ نیک لوگ کون لوگ ہیں. جگہ جگہ پر اللہ نے بتایا. اس میں اس آیت میں بھی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں. یہ نشانی جس کے اندر دیکھو سمجھ دیکھو وہ نیک ہے. سب سے پہلی نشانی کبھی یہ بتائی کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء. وہ نیک ہے لوگ جو ہر حالت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی اور فراخی میں بھی. یہ اور بات ہے کہ تنگ دستی ہے تو کم خرچ کرتے ہیں اور اللہ نے دہو دیا بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنے سے رکتے نہیں. یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے کہا ہمارے پاس ہے کہ اس لیے کہ صحابہ کرام کی حال تھا کہ کچھ بھی اللہ کے راستے میں جا کے نہیں دیتے. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ضرورت تھی مال کی اور جہاد پہ جانا تھا. اس وقت آپ نے جو ہے تو کچھ تلقین فرمائی تو صحابہ کرام نے اپنے اپنے طور پر مال لیا کے دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پورا مال لیا کے دے دیا. حضرت عمر فاروق نے آدھا مال دے دیا. اور بھی لوگوں نے جو جو تھا وہ لیا کے پیش کیا. لیکن کچھ لوگ ایک صحابی تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا. وہ گئے جلدی سے مزدوری کی، ایک جوڑ پانی پر ایک کھجور، اور اس طرح سے ایک مٹھی کھجور ہو گئی. جا کے اللہ کے راستے میں آپ نے اس کو بھی قبول فرما دیا. ایک صحابی کے پاس بتاتے کہ کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے بھوسی ان کے گھر میں تھی، کچھ بھوسی وغیرہ تھی. اللہ کے رسول بیان کے لگے پہلے ایسے لوگ تھے، آج نہیں ہے. آج ایسے لوگ نہیں جن میں کچھ نہ ہو. پہلے ایسے لوگ جن میں کچھ نہیں تھا. بہرحال انہوں نے بھوسی دیا کے دیا، آپ نے اس کو بھی قبول فرما دیا. ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں، لیکن میں اپنے قوم کے اندر بہت عزت دار ہوں. میں تہیہ کرتا ہوں کہ اسلام کے مطابق اگر مجھے کوئی برا بھلا کہے، کچھ بھی کہے، لیکن میں اس پر صبر کروں گا، ضبط کروں گا، اپنی عزت کو اللہ کے نام میں قربان کروں گا. یہ ہے. یہ بات ضروری نہیں ہے کہ صاحب ہم پیسے ہی خرچ کریں، روپئے ہی خرچ کریں. ہم اپنی بات بھی خرچ کر دیں گے، ہم اپنا تعاون اس طریقے سے بھی کر دیں گے، تب بھی لگ جائے گا. تو بہرحال وہ لوگ بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں جو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بڑے فضائل قرآن مجید بیان کیے گئے ہیں. بہت زیادہ فضائل. آپ پڑھیے قرآن کا ترجمہ تو پوری صورتیں آپ کو ملے گی صرف اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی. اور بڑے فضائل اور خرچ کرنے سے بڑی بڑی آفتیں اس کی دور ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی بلائیں ٹل جاتی ہیں. اور جو ہے تو بہت سی جو اس کو فائدہ ہوتا ہے، بہت سی برائیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں. اس کا اچھا نام لیا جاتا ہے. وہ اچھے لوگ ہیں جو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، برائیوں میں نہیں. اللہ کے راستے میں جو خرچ ان کے بارے میں الذین ينفقون في السراء والضراء.
یہ پہلی صفت بیان کی جو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ ہیں بہت نیک لوگ ہیں. انسان کو چاہیے کہ جب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیت کرے تو فوراً جو ہے تو صحیح طور پر جو آپ کے پاس ہو وہ خرچ کرے. ضروری نہیں کہ بہت زیادہ ہے تب. ایک مدینہ کے اندر کچھ لوگ تھے وہ سوچتے تھے کہ تھوڑا خرچ کرنے سے کیا ہوگا, اللہ کے راستے میں دے تو بہت زیادہ دیں. اس پر آیت نازل ہوئی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. ذرہ برابر بھی تم نیکی کرو گے تو اس کا بھی تم کو ثواب ملے گا, ذرہ برابر برائی کرو گے اس کی بھی تم کو سزا ملے گی. کم تھوڑے کو کم مت سمجھو. بس یہ کہ خلوص ہونا چاہیے خالص اللہ کے لیے. رائی کے دانے کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ دیں گے خالص اللہ کے لیے تو آپ ریاکاری کے طور پر بہت پہاڑ کے برابر سونا بھی کر دیں تو اس کی برابری نہیں کریں. فلا اخلاص ہو اللہ کے لیے ہو, اللہ کی رضا کے لیے ہو, ظاہر بات ہے کہ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. تو سب سے پہلے نیک لوگوں کی صفت یہ بھی چاہیے الذین ينفقون فی السراء والضراء, جو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. سمجھ جائیے کہ نیک لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں رفع لسان ہے, بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں. دوسری صفت بیان کی گئی الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جانے والے. یہ نیک لوگوں کی صفت ہے. برے لوگ کی صفت نہیں ہے کہ غصے کو پی جائیں, وہ تو غصہ آئے گا تو اور بڑھا دیں گے. اگر کھڑے ہیں تو اگر بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں گے, کھڑے ہیں تو دوڑ کے لگیں گے دوڑنے. اس طریقے سے غصے میں آدمی کرتا ہے. لیکن نہیں, غصے کو پی, غصہ نہ آنا یہ تو ایک برائی ہے. کسی کو غصہ ہی نہ آئے ایک بیماری ہے. غصہ نہیں آ رہا آپ کا, کوئی ایک شخص غلطی کر رہا اور آپ کو غصہ نہیں آ رہا, یہ ظاہر بات ایک بیماری ہے. غصہ آئے گا, غصہ آئے لیکن غصے کو ضبط کرنا ہے. اتنا ہم غصے کو استعمال کریں, کہاں پر غصے کو ہم کریں کثرت نہ کریں, یہی اصل چیز ہے غصے کو پی جاتی. جہاں غصہ کرنے کی جگہ وہاں غصہ کریں گے, اور جہاں غصہ کریں گے وہاں پر غصے سے رک جائیں گے. غصے میں اتنا نہیں حد کر دیں گے سب کسی کو مار دے پیٹ دیں اور سیٹ کر دیں. تو یہ سب چیزیں غصے کو برداشت کرنا, غصے کو قابو میں رکھنا, یہ بہت بڑا کمال ہے. یہ نیک لوگوں کی صفت ہے, اچھے لوگوں کی صفت ہے, برائی برے لوگوں کی صفت نہیں. والکاظمین الغیظ, جو غصے کو ضبط کرنے والے ہیں, غصے کو پی جانے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, آپ نے ارشاد فرمایا, لوگوں سے سوال کیا بتاؤ بہادر کون ہے؟ سب نے کہا جو کسی کو پٹک دے. کہا نہیں, وہ بہادر نہیں ہے بلکہ بہادر ہے جو غصے کو پٹک دے, غصہ آئے لیکن فوراً برداشت کر دے. صحابہ کرام کے اندر یہی بات تھا, جو غصے کو فوراً ضبط کر لیتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک یہودی کے بالکل سینے پر چڑھے ہوئے تھے اس کو قتل کرنے کے لیے, ایک دم چڑھ گئے تھے, اس کو قابو میں لے لیا تھا. اس نے کیا تھوک دیا. کسی علی بلی کھمبار ہوتے نہیں کچھ بچا تو تھوک دیا اس کو. ظاہر بات ہے کہ ایسا کرنے سے غصہ ہے, کوئی بھی ہو, ہم ہوئے آپ کو غصہ آئے گا, تھوک دے رہا تھا غصہ آئے گا, لیکن اس پہ چڑھے ہوئے تو دبائے ہوئے تو اسے تھوک دیا اور غصہ آیا. لیکن حضرت علی کرم اللہ فوراً اتر گئے. کسی نے پوچھا حضرت کیوں اتر گئے, آپ تو ایک دم قابو پا لیے تھے. کہا کہ پہلے تو میں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا کہ اللہ کا دشمن ہے اس لیے میں قتل کر رہا تھا, لیکن جب اس نے تھوک دیا مجھے غصہ آیا, وہ اب غصے میں قتل کروں گا تو وہ قتل نہ ہو, اللہ اس کو قبول نہیں کرے. یہ صحابہ کرام غصہ کا استعمال نہیں کرنا, غصے میں نہیں اس کو قتل کرنا, اس کو اللہ کے لیے قتل کرنا ہے. اللہ کا دشمن اس لیے قتل کرنا, اس لیے کہ اس نے ہمارے اوپر تھوک دیا تو ان کو فوراً تنبہ ہو گیا. اچھے لوگوں کو تنبہ ہوتا کہ میں غصہ غلط کر رہا ہوں, تنبہ ہو گیا فوراً کہ نہیں بھائی میں اس کو غصے میں قتل کروں گا تو میرا حق برا ہوگا, اس لیے فوراً اتر گئے اور نہیں تو قتل. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی ایک لونڈی تھی, ان کو پانی اور وہ وضو کرا رہی تھی. اتفاق ایسا کہ لوٹا چھوٹ گیا, جو بھی جس چیز میں بھی پانی وضو کرا تھی وہ چھوٹ گیا اور بدن ان کا کپڑا بھیگ گیا. ظاہر بات ہے کہ غصہ آئے گا ہی. ہم آپ رہے ہیں, ہمارا لڑکا کرتا تو اس کو بھی غصہ آئے گا, اس کو ڈانٹیں گے, پھٹکاریں گے, مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ تو ضرور آیا, لیکن لونڈی بڑی چالاک تھی, اس نے فوراً اس آیت کو پڑھی والکاظمین الغیظ. اور صحابہ کرام کا یہ عالم تھا کہ کہیں کسی موقع پر اگر قرآن کی آیت سن لے فوراً کام ہو جاتے, کہیں بھی سن لے فوراً کام ہو. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب جھگڑا ہوا
اور انصار مدینہ اور جو ہے تو یہ مہاجرین میں کہ ایک انصار میں سے امیر ہوگا، ایک مہاجرین سے امیر ہوگا، ایک جھگڑا پیدا ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق فاروق دوڑے وہاں پر گئے مسئلے کو سلجھانے کے لیے، لیکن مسئلہ سلجھنے کو تیار نہیں تھا۔ تو اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک حدیث پڑھ کے سنا دی کہ الائمۃ من قریش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امام قریش میں جو غفر ہوں، حدیث سن لیا خاموش۔ تو حدیث اگر سن لیتے تھے کوئی تو خاموش رہتے، پھر بڑے سے بڑا مارکا ہو اس کو ختم کر دیتے۔ تو اس لیے اس نے قرآن کے آیت بل کاظمین الغیظ، فوراً جو ہے تو غصے کو پی گئے، کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا۔ یہی ہمارا بھی حال ہونا چاہیے کہ غصہ اگر ہمارے اوپر کسی پر آئے تو غور کریں کہ یہ غصہ کی جگہ ہے کہ نہیں، اس پر غصہ کرنا بھی چاہیے اور کس طریقے سے غصے کو اتارنا ہوگا اس کی بھی ترغیب چاہیے۔ یہ نہیں کہ غصے میں جو چاہے وہ کرے، غصے میں بڑی بڑی برائیاں ہو جاتی ہیں، لڑائی ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، قتل و قتال ہو جاتا ہے، نہ جانے کیا کیا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے غصے کو پی جانے والے لوگ بڑے نیک ہیں، بہت ہی اچھے لوگ ہیں جو غصے کو پی جانے والے ہیں، غصے کو صبر ضبط کرنے والے ہیں اور غصے کو اپنی جگہ پر استعمال غیر جگہ پر استعمال نہیں کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک صفت تو خرچ کرنے کے لیے کہ ایک ہر اللہ کے راستے میں خرچ کراتے ہیں، بہت زیادہ خرچ کرنے، دوسری صفت بیان کی جو غصے کو پی جانے والے ہیں۔ غصے کو پی جانا، غصے کو برداشت کرنا بہت بڑا جو ہے تو اونچا کام ہے، نیچا کام نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں۔ اس کے لیے مشق کرنا ہوگا، اس کے لیے کوشش کرنا ہوگا۔ آپ کا بچہ کچھ گڑبڑ کر رہا ہے، ظاہر بات آپ کو غصہ آیا تو آپ نے ڈانٹ دیا، پھٹکار دیا، اس کو روک دیا، اس کو سمجھا دیا تو ٹھیک ہے، لیکن غصے میں آپ نے اتنا مار دیا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گیا، اس کا پیر ٹوٹ گیا، اس کا کوئی زخم آ گیا، یہ آپ نے گڑبڑی کیا۔ وہ امانت ہے، وہ لڑکا آپ کا امانت اللہ نے دیا ہے، اس کو تربیت دینے کے لیے دیا، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو پڑھانے کا نہیں، اس کو بتانے کے لیے نہیں کہ مار کو توڑ دیجیے، اس کو توڑ دیجیے، اس کا کچھ بدل کر دیجیے، کہ ہمارا تو لڑکا جو چاہے تو کرے۔ ہم بہت لوگ کہتے ہیں غلط بات ہے، وہ امانت ہے، اپنا بدن بھی امانت ہے، اسی لیے خودکشی حرام ہے، اسی لیے اپنے آپ کو قتل دیا حرام ہے، اس لیے کہ وہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ پورا بدن بھی امانت ہے۔ غصہ غصے کی جگہ پہ تھا، غصے نے لڑکے نے غلطی کیا، آپ نے اس کو ڈانٹ دیا، اس کو پھٹکار دیا، اس کو سمجھا دیا، اتنا کافی ہے۔ لیکن اب غصے میں مار دیا، اور مارنے میں بھی اتنا مار دیا آپ نے کہ صاحب بہت سے لوگ مار دیتے تھپڑ، غصے میں تو بھائی آدمی اندھا ہو جاتا ہے، غصے میں آدمی اندھا ہو جاتا ہے، کیا کرے گا غصے میں؟ اس لیے غصے کو برداشت کرنے والے بہت نیک لوگ ہیں، اس کے لیے مشق کرنا چاہیے، اس کے لیے محنت کرنی، تب غصے کو برداشت کرنا۔ بہرحال تو حضرت جو ہے دوسری صفت یہ ہے کہ غصے کو معاف کر دینے والے یہ بہت نیک لوگ ہیں۔ ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جو ہے تو غلام نے گڑبڑ کیا اور اپنے کان ہٹ دیا، غصہ آیا، کان ہٹ دیا۔ غصہ سب کو آتا ہے، وہ بھی انسان تھے، صحابہ کرام بھی انسان تھے، ان کو بھی فطری طور پر غصہ آیا، کان ہٹتے کے بعد فوراً کو طرف ارے یہ ہم نے کیا کیا، یہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے، یہ بھی اللہ کا بندہ، ہم نے کیوں اس کا کان ہٹا؟ اب فوراً جا کے اس سے معافی مانگ رہے ہیں کہ اے غلام ہمارا بھی کان ہٹ دو۔ کہا کیوں بھائی آپ کا کان کیوں ہٹے؟ کہیں گے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا، کہیں گے اللہ ہم سے پوچھے میں کیا جواب دوں گا، تو کبھی تو معاف کرو، معاف کر دو۔ بہرحال یہ صحابہ کرام تھا، اگر کچھ ہو گیا فوراً تنب ہوتا کہ میں نے غلط کیا، فوراً اس پر تنب ہو جاتا ہے۔ یہی ہمیں بھی ہونا چاہیے، غصہ ہم پی جائیں، غصے کو برداشت کریں، غصہ آئے تو سوچیں کہ اس غصے کو کس طرح استعمال کرنا ہوگا، استعمال کرنا ہو کہ نہیں کرنا ہوگا، بلکہ صبر کر لیں، ضبط کر لیں، زیادہ بہتر ہے۔ بڑے نیک لوگ ہیں جو غصے کو پی جانے والے ہیں، میں غصے میں نہ جانے کیا کیا لوگ کر دیتے ہیں، اب غصے کو جو پی جانے کبھی ان سے جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی ان سے فساد نہیں ہوگا، کبھی تو میں نہیں ہوگا، کچھ ہوگا فوراً جو نرم ہو جائے گا، بولیں گے نہیں۔ اب جس کو غصہ زیادہ آتا ہے دیکھیے اس سے ہر بات میں چکر جھک ہوتی رہتی ہے۔ تو بہرحال یہ نیک صفت ہے، نیک لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں اور غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو معاف کر دیجیے، معاف کرنا بڑی اچھی چیز ہے، لیکن ہم نہیں معاف کریں گے، بات اگر ہم نہیں معاف کریں گے، ارے معاف کیجیے، اللہ نے معاف کیا ہے، آپ کیوں نہیں معاف کریں گے؟ اللہ نے معاف کیا ہے، اللہ کے رسول نے معاف کیا ہے، ایسی ایسی غلطیوں پر معاف کیا اللہ کے رسول نے کہ حیرت ہوتی ہے، جان کے اپنے دشمنوں پر اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول نے ایک
दुश्मन था जो छिपा हुआ था कहीं। अब वो जो है तो इत्तेफाक से एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, सहाबे किराम अलग और आप अलग, एक दरख्त के नीचे जो है तो तलवार अपने लटका के सो गए। एक दूसरे काफिर छुपा हुआ था साथ में, देखा कि अभी अलग है, सब लोग तो सहाबा उधर है, इधर आप अलग हैं, फौरन चला गया और फिर तलवार खींच के कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अब मुझसे कौन बचाएगा। आपकी आँख खुल गई और आपने बड़े इत्मीनान से कहा अल्लाह। वो अल्लाह का ना था कि उसके कपकपी लग गई और तलवार उसकी हाथ से मिल गई। तो आपने अपनी तलवार अपने हाथ में कहा तुमको मुझसे बचेगा, तो माफी मांगने लगा आपसे। ऐसे शख्स को क्या छोड़ा जा सकता है? रसूल से ही कहा नहीं इसको छोड़ा ना, जब ये तो दुश्मन नहीं, मुसलमान उठना और आपको कत्ल करने के लिए आया था, ऐसे छोड़ा जाता नहीं। लेकिन आपने माफ कर दिया, छोड़ दिया उसको, वो चला गया, थोड़ी देर बाद एक ईमान ले आया। ये माफी का आका। एक शख्स मक्के से चलकर आया आपको कत्ल करने के लिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही जल्दी से पता चल गया कि मुझे कत्ल करने आ रहा है, फौरन आपको पता चल गया, वो वहाँ से चला है, चल के आया है। उमर फारूक ने सर पकड़ा है, जंग फतेह इसके बाद के जंग बदर के बाद का वाक़या है। तो हम उमर फारूक ने कहे दुश्मन खुदा कहाँ जा रहा है, ताकि मैं अपने भाई को छुड़ाऊँ, उसका भाई कैद में था, छुड़ाने आया हूँ। बहरहाल उसको पकड़ के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए कि लदनी ये कह रहा कि मैं अपने भाई को छुड़ाने वाला हूँ, ताकि उसको छोड़ दो, मेरे पास बुलाओ। आपने अपने पास बुलाया, बैठा ला, कहा बताओ तुम किस गरज से आओ। वही करा कि मैं अपने भाई को छुड़ाएंगे, नहीं गलत कर रहे हो, तुम तो मुझे कत्ल करने आए हो। अब वो हैरान कि अल्लाह हम जहाँ बात किया था हम लोग दो आदमी थे, हम थे, वो हमारा एक दोस्त था। उसने कहा कि अगर मेरी उसने कहा कि अगर वही उसने कहा कि मेरा कर्ज कोई अदा कर देता, मेरी बाल बच्चों का कर्ज अगर चला देता तो मैं जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर देता। मैंने कहा जाओ मैं कर दूंगा, तुम्हारा कर्ज भी अदा कर दूंगा और तुम्हारे बच्चों का नहीं, जाओ तुम। वो बुझी हुई तलवार लेके चल दिया। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम मुझे कत्ल करने आओ। वो हैरान कि अल्लाह आपको कैसे पता चला, वहाँ तो कोई नहीं था। कहा कि मेरे रब ने मुझको बताया है, और कौन बताएगा। उसको बताइए क्या सियासत यही करती है कि उसको कत्ल कर लिया जाए या उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, उसको बैठ के यही बैठ जाते हैं ना, आदमी ये नहीं करता। लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको माफ़ कर दिया। गौर कीजिए कि जब हमारे आका है मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ऐसे लोगों को माफ़ किया, तो हम अपने कातिल को ना माफ़ करें, हम अपने झगड़ा हुआ उसको ना माफ़ करें, अपने भाई से कुछ तू बनी उसको ना माफ़ करें। कहाँ का ये दस्तूर है? अल्लाह के रसूल ने कातिल को माफ़ कर दिया आपने, और थोड़ी देर बाद आके मुसलमान भी हो गया। इस्लाम तलवार से नहीं अखलाक से फैला है। ये तो अल्लाह के रसूल के अखलाक है, जैसे मुसलमान के अखलाक है, जैसे कि इस्लाम फैला है। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, वो लोग बड़े नेक हैं जो गुस्से को पी जाने वाले हैं, लोगों को माफ़ कर देने वाला है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला नेकी करने वाले को बहुत पसंद करता है। जो नेक काम करते हैं अल्लाह ताला उसको पसंद करता है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उसके साथ एहसानों से वो करता है। इमाम हुसैन रज़ा का वाक़या जो था, जो लौटी आई थी जिस पर उनको गुस्सा आया था, जो पानी का गिलास या पानी का जो बर्तन गिर गया था, उस पर गुस्सा आया तो उसने फौरन पढ़ा वल काज़िमीन अल गैज़, तो फौरन कुछ नहीं कहा। फिर उसने दोषी आई वल आफ़ीना अनिन नास, तो कहा जाओ मैंने तुमको माफ़ किया। फिर कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, लोग एहसान भी करते हैं। उसने कहा जाओ तुमको आज़ाब नहीं करना। जिसकी वजह से गुस्सा आया उसको गुस्से में कुछ कहा भी नहीं, उसको माफ़ भी कर दिया, उसके साथ एहसानों सलूक भी किया। ये असर है सहाबा किराम का सेवा, ये नेक लोगों का सेवा, ये नेक लोगों का सेवा कि भाई नेक लोग इस तरीके से अमल करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नेक लोगों की सिफात ये सब बयान की है कि जो लोग हर हाल में अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं और गुस्से को पी जाने वाले हैं, लोगों को माफ़ कर देने वाले हैं, और अल्लाह ताला नेकी करे। हमें भी भाइयों में टूटू महने होता है, झगड़ा लड़ाई होती है, एक जगह रहते तो होना चाहिए, हो भी जाता है ऐसा चक्कर में, लेकिन उसको हम लिए फिरते रहें जिंदगी भर नहीं, बल्कि माफ़ हो जानी चाहिए, माफ़ी हो जाना चाहिए, सुलह हो जाना चाहिए, आपस में फिर बातचीत होने लगना चाहिए। कीना कपट को लेकर जाना ये अल्लाह का बड़ा नागवार है। वो आदमी बहुत नेक है, जन्नती है, जो पूरे दुनिया से किसी से न अदावत है, न किसी से दुश्मनी है, न किसी से कीना और कपट है, वो जन्नती है, जन्नती होगा। बात इतनी बड़ी फजीलत। दोबारा ये सिफात ध्यान की है।
اس کے بعد اللہ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم فاستغفروا اللہ، اور وہ لوگ بھی نیک ہیں جب ان سے کوئی ظلم ہو گیا، کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اس پر فوراً اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول معصوم علی الخطا تھے، لیکن 100 بار روزانہ استغفار تھے۔ ہمیں کبھی موقع نہیں ملتا کہ ہم استغفار کریں، کبھی نہیں موقع ملتا، ارے کم سے کم 100 بار صبح 100 بار صبح بطور تصدیق ہے استغفار بھی تو کر لیجیے۔ چلتے پھرتے بھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کون بڑی دعا ہے۔ اے اللہ بخش دے، اللہ تعالیٰ منی کو ہم نہیں آتا عربی میں، اردو میں کہ اللہ ہماری، اس لیے کہ ہر وقت ہم سے گناہ ہو سکتا ہے، چلتے پھرتے بھی گناہ تھے۔ وہ بڑے نیک لوگ ہیں، جب ان سے کوئی گناہ بھی ہوتا فوراً اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور اللہ کے علاوہ کوئی بخش نہیں سکتا گناہ کو، سوائے اللہ کے کوئی بخش بھی نہیں سکتا، اس لیے اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ اور جو ہے جو کام کیا اس پر اصرار نہیں کرتے، چلو اللہ غفور رحیم ہے تو اور گناہ کر لو، اور پھر گناہ کر ارے اللہ غفور رحیم ہے غفار کرو، ظاہر بات ہے کوئی اصرار نہیں کرتے، بلکہ کر لیا تو معافی مانگنا کون اللہ تعالیٰ سے، استغفار کر لیا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر لیا۔ اصل یہ لوگ نیک ہیں، نیک لوگوں کی صفات ان آیات میں بیان کی گئی ہے۔ چاہیے کہ ہم اپنے اندر ان صفات کو بات ڈال لیں، اور اگر نہیں ہے تو ڈالنے کی کوشش کریں، اللہ سے بھی دعا کریں۔ سب سے پہلے تو خرچ کرنا، کم پیسہ ہو یا زیادہ پیسہ ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ کم پیسہ ہے کم خرچ کریں گے، زیادہ ہے زیادہ خرچ کریں گے لیکن خرچ کریں گے۔ تو پہلی صفت کی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ دوسری صفت یہ کہ اگر کسی پر غصہ ہے تو اس کو پی جانا، اس کو برداشت کرنا، تو سمجھ بوجھ کے غصے کو استعمال کرنا۔ اور تیسری صفت یہ ہے اگر کسی نے کوئی غلطی کر دی، کسی سے کوئی بات ہو گئی، کسی سے ہو گیا، کسی سے جھگڑا لڑائی گئی، اس کو معاف کر دیجیے، بھائی میں نے تم کو معاف کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک کسی صحابی میں جھگڑا ہو گیا، صحابی عمر فاروق تھے اور کوئی تھے، دو صحابی میں جھگڑا ہو گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ اب وہ تھوڑی دیر بعد کسی کو طلب ہو کہ بھائی ہم آپ سے جھگڑا کریں، معاف کر دیجیے، وہ بھاگ گئے، بھاگ کے دروازہ بند کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے چلے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے تو ہم غلطی کر دیا، ان سے معافی مانگ لی، دروازہ بند کر دیا۔ لوگوں نے کہا خود ہی غلطی بھی کر رہے ہیں، اعتراف بھی کر رہے ہیں، اور خود ہی آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکایت بھی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال پھر اللہ کے رسول نے بلایا، وہ بھی دوڑے ہوئے آئے اللہ کے رسول کے پاس، پھر دونوں آپس میں صلح ہو گئی۔ یہ ہوا اگر کچھ ہو گیا، غلطی کر دیا، فوراً تم کو تم نے غلطی کیا، یہ ہونا چاہیے۔ انسان کوئی کام کر رہا، کوئی بات کر رہا، کچھ غلطی تو فوراً تنبہ ہو جائے کہ ہمیں کوئی غلط نہیں کر رہے ہیں، بات آپس میں کر رہے ہیں، بھائی یہ غیبت تو نہیں ہو رہی ہے، بات آپس میں چار آدمی بیٹھ کے کر رہے ہیں، بھائی غیبت تو نہیں ہو رہی ہے، پر کرنا تو ہونا چاہیے، اگر غیبت ہے بھائی بند کیجیے آپ لوگ۔ اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے تو ہم نیک لوگوں میں شمار ہوں گے، اور جو جس کو اس نیت پر پائیے اس کو نیک سمجھیے، اس کی اتباع کیجیے، تو انشاءاللہ آپ جو ہے تو کامیاب ہو۔ اپنی اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بھائی دیکھیے شرک سے بچیے، سب سے پہلی بات شرک سے بچیے۔ شرک کرتے ہیں اللہ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک کرے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا کبھی اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ بدعت سے بچیے۔ بدعت کہتے ہیں جس کام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کام کو دین میں شامل کرنا، اس کو بھی اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کو رسم و رواج سے بچنا چاہیے۔ ایصال ثواب کے لیے اتنی جو اہتمام ہم کر رہے ہیں، اس کا کہیں تذکرہ ملتا نہیں ہے، نہ کہیں اس کا ذکر ملتا کہ ایصال ثواب کے اتنا اہتمام کرتا ہے، لوٹ کے بلایا تمام لوگ بلائیں۔ ایصال ثواب تو بھائی اپنے دل میں خود پڑھیے اور اللہ تعالیٰ کی بخش دیجیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے والدہ کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے جا کے اپنی جو ہے تو ان سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سے میری والدہ کا انتقال ہو گیا، کہا ان کے نام پر ایک کنواں کھدوا دو۔ اس وقت کنویں کی بہت ضرورت تھی، تو انہوں نے ان کے نام پر کنواں کھدوا دیا، کہا اللہ کے رسول کنواں کو کھدوا دیا، آپ کے لیے دعا کریں، آپ نے جا کے دعا کر دیا، ہو گیا۔ اہتمام کی کوئی ضرورت نہیں کہ 40 دن پر کریں گے تو 20 دن پر کریں گے، اتنے دن پر کریں گے، اس بخیر میں بھی نہیں پڑا جائے، اللہ تعالیٰ نے عام کر دیا ہے۔ انسان کا انتقال ہوا، اس کو ضرور تھی جب چاہے اس کو بخش دیجیے، اسی لیے کوئی دن مقرر کرنا، کوئی تاریخ ہونے کا یہ ہمارے اسلام کے نہیں کسی شخص سے شامل ہے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات پڑھیے، صحابہ کرام کے حالات کو پڑھیے، اس میں بھی ان کا انتقال بھی ہوا ہے، ان کے یہاں شہادت بھی ہوئی ہے، کبھی اس طرح کا اہتمام ہوا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے، رسم و رواج سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور جو ہے تو زیادہ تر دین کی جو کام ہے، دین کا جو کام ہے، نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ یہ اگر پورا گھرانہ پورا گاؤں نماز کا اہتمام کرے تو کایا پلٹ جائے گی، اس کا اہتمام نہیں کرے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔
دین پر شریعت پر چلنے کا اہتمام کرنا چاہیے. جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اور سنت پر عمل کیا گویا اس نے بہت بڑا کام کیا. تو اس سب پر ہم محنت کریں, اس پر اہتمام کریں. جس کا اہتمام نہیں کرتے, اہتمام اس چیز کا جس کی ہمیں کوئی اسی ضرورت نہیں, لیکن اہتمام کے بھی وہ کام ہو سکتا ہے. بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے تو ان تمام کی اصطلاح باتوں سے بچیں, بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے تو شریعت پر چلیں, عمل کریں, اور شریعت پر عمل کرنے کے بعد اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو راہ راست پر قائم